دشمنی شروع کر دو، غصے پہ آؤ اور ان داڑھی ٹوپی مکاروں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرو جو اسٹیج سے لے کر ایوانوں تک تمہیں اور ہمیں بیچتے ہیں اور ان کی شکل مسلمانوں جیسی ہوتی ہے۔ ہاں مسلمانوں، غصہ دکھانا ہے تو ضرور دکھاؤ، اپنے گھروں کے ان ماں بہنوں کے بارے میں دکھاؤ جو برقع پہن کر شریعت کے خلاف چند سکوں میں بک جایا کرتی ہیں، اور ہم سب کے سر شرم سے نیچے جھک چکے ہیں۔ آخر ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آخر ہماری انجمنیں کیا کر رہی ہیں؟ مسلمانوں، غصہ کرنا ہے مایوس مت ہو، اگر کرنا ہے تو ایک کام کرو، مسجدوں کا حساب شروع کرو، مدرسوں کا حساب شروع کرو، بولنے والوں کا حساب شروع کرو۔ ایک بنیا بھی اپنی دکان کو جب بند کرتا ہے تو شام میں حساب کرتا ہے کہ میں نے پایا کتنا ہے اور کھویا کتنا ہے۔ 70 سال ہو گئے ہندوستان کی آزادی کو، ہم سے زیادہ جلسے کسی قوم نے نہیں کیے ہوں گے، ہم سے زیادہ تقریریں کسی قوم نے نہیں کی ہوگی۔ ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ حساب سے ڈرتے کیوں ہیں ہم؟ جب تک جو قوم حساب نہیں کرتی وہ آگے نہیں بڑھا کرتی ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے تو حساب لینا سیکھیے، حساب دینا سیکھیے، حساب پوچھنا سیکھیے۔ ایک حساب میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کتنی ہوگی؟ چلیے میں کم بتاتا ہوں آپ کو، 20 کروڑ ہوگی، زیادہ ہی انشاءاللہ۔ میں 20 کروڑ بتا رہا ہوں۔ اس 20 کروڑ میں دوستو، میرے بھائیوں، میری دینی بہنوں، آپ کا بھائی آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے؟ آپ مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں میں 5 وقتہ نمازی کتنے پرسنٹیج ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہیں؟ آپ یقین مانیے میں نے یہ سوال بہت لوگوں سے کیا ہے۔ میں نے یہ سوال ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والوں سے کیا ہے، سڑک کے کنارے پھل بیچنے والوں سے کیا ہے، کلکتے کی سڑک پہ رکشہ چلانے والوں سے میں نے سوال کیا ہے۔ مجموعی طور پہ جو مجھے جواب ملا ہے اس کا ایک اوسط درجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں 5 وقتہ نمازی صرف 2% ہے، صرف 2%۔ جمعے کے نمازی 5% ہے، رمضان کے نمازی اس سے زیادہ ہے، الوداع کے نمازی اس سے زیادہ ہیں، اور عید کے نمازی اس سے زیادہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ 20 کروڑ مسلمانوں میں 2% نمازی مسلمان مسجد میں آتے ہیں، 98% مسلمان کہاں ہیں؟ سڑک پہ، بازار پہ، کلب میں، جوئے کے اڈوں میں، چائے کی دکانوں میں، ہوٹلوں میں۔ اللہ کی مدد کس پر آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ خدا کی نصرت کہاں گرے گی بتاؤ مجھے؟ اور یہ 2% نمازی ہندوستان میں کیوں ہیں؟ اس وقت آپ سوچیے، اس وقت جب ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان، 3.5 لاکھ مدرسے، 6 لاکھ مسجدیں، 4 لاکھ سے زیادہ علماء، اور پچھلے کم و بیش 150 سال سے تبلیغی جماعت گلی گلی گھوم رہی ہے، اتنا کرنے کے بعد بھی 2% نمازی؟ آخر ہم کر کیا رہے ہیں؟ آخر ہم کہاں ہیں؟ اب کب تک ہم شطرنج کی چال کا جواب کشتیوں سے دیتے رہیں گے؟ اگر ہم اپنے چال کو نہ بدلے، اپنے مزاج کو نہ بدلے، دوسروں کو سننے کا مزاج نہیں بنایا، اپنا حساب کرنا نہیں سیکھا، بدتمیزیاں بند نہیں کی، اور شرافت کو اختیار نہ کیا، تو دنیا آج نفرت کر رہی ہے، کل گلی گلی میں بھگائے گی، دوڑائے گی۔ اس دنیا کو نفرت اسلام سے نہیں ہے، اس دنیا کو نفرت مسلمانوں کے بیڈ کریکٹر سے ہے، مسلمانوں کی بدتمیزی سے ہے، مسلمانوں کی بد زبانی سے ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں سخت بول رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کوئی شادی کا منڈپ نہیں جہاں میں گلے مل کر مبارکباد دوں۔ میری قوم بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے، قوم کے ہزاروں جنازے تیار ہیں۔ میں محبت کی باتیں، سہلانے کی باتیں، چودھریوں کو سمجھانے کی باتیں، مالداروں کی خوشامد پسندی کی باتیں میں نہیں کر سکتا۔ جو قوم، اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ جھوپڑی میں رہنے والوں سے لے کر محلوں میں جینے والے مسلمان سب کے کیریکٹر ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کیریکٹر کے سٹائل الگ ہیں۔ غریب جھوپڑیوں میں اور سڑک پہ بیٹھ کے بدتمیزی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اور مالدار کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ سے برائیوں کا بازار گرم کر رہا ہے۔ دنیا میں ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا۔ اب اسٹیج کے پہلوان نہیں، اب جلسوں کے پہلوان بن کر رت جگہ نہ کیجیے۔ اگر کرنا ہے تو مسلک کے دلالوں کی زبانیں کھینچ لیجیے۔ اب اگر کرنا ہے تو مسلک کے نام پر جیب بھرنے والے مکار دلالوں کو اس قوم سے روکی، اس قوم کو بچا لیجیے۔ میرے بھائیوں، آج اگر حال یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے آنے والی نسلیں کہاں جائیں گی؟ تو میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، آنے والی نسلوں کو بچا لیجیے۔ ہم سے پہلے جو گزرے ہیں، اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن انہوں نے کام کیا، انہوں نے یونیورسٹی نہیں بنائی، انہوں نے تاج محل بنایا۔ اگر وہ یونیورسٹی بنا کے دیے ہوتے، بے شک اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، بزرگوں کو، کہ جنہوں نے مدارس قائم کر دیا،
कम से कम आज हमारे चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी और ज़बान पे अल्लाह का नाम तो बाकी है। बेशक हम अपने बुजुर्गों के कदरदान हैं, उनकी जूतियों को अपने सर पे रखना अपनी खुशनसीबी समझते हैं। अल्लाह वालों का एहतराम अब खुद पर वाजिब समझता हूँ। लेकिन अगर मैं सख्त कलाम कहता हूँ, सख्त जुमले कहता हूँ, तो यकीन मानिए मैं अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी नहीं, बल्कि मैं एक गुनहगार आप नेककार भाइयों को जगाना चाहता हूँ कि हमें इस बेबसी के आलम से आइए हम सब एक दूसरे को निकालें। अगर मदारिस के हालात को हमने अच्छे नहीं किए, अगर मदारिस के चंदों के खुर्द-बुर्द को बंद न किया गया, अगर ज़कात के माल पर बेईमानी और मोहतमीम की इजारतदारी और ज़कात का माल लेकर मेहमानों पे खर्च करना और बेईमानी करना और कमीशन की बुनियाद पर चंदा लेना, मदरसों की कमीशन की बुनियाद पर लोग चंदे ले रहे हैं। अगर आपने 1000 रुपये ज़कात दिया है तो 500 रुपये मदरसा पहुंचता है और 500 रुपये उस दलाल के जेब में जाता है, आपकी ज़कात अदा नहीं होती। इस किस्म की नहुसत और मरदूदियत की वजह से आज उलमा के चेहरे से नूर निकल रहा है। आज दिन की बातें करने वालों की ज़बान बेअसर हो रही है। यही वजह है कि मुसलमानों के अंदर बड़ी मायूसी छा रही है, क्योंकि जो हाथ पकड़कर हमें निकालने और संभालने वाले थे, जब उन्हीं पर शक हो जाए तो बड़ा खतरा होता है, बड़ा खतरा होता है। हालांकि मैं जानता हूं कि ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर हैं, ऐसे बेईमान दलाल किस्म के लोग बहुत थोड़े हैं, मगर इन्हीं थोड़ों ने तो अच्छों को शर्मिंदा कर रखा है, इन्हीं थोड़ों ने तो अच्छों के हालात बर्बाद कर रखे हैं। अजीज़ान मिल्लत